اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ اور اس کے بعد میں کیا گناہ ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ اور اس کے بعد میں کیا گناہ ہے؟ وَأَن تَزْنِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اور تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کتنی جو ہے بڑی برائی ہے اور کتنا بڑا جرم ہے کہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، پڑوسی ہے، اس کے گھر میں تم برائی کرو، یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ اس لیے یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ یعنی جہاں آنا جانا زیادہ رہتا ہے وہاں پر آدمی پر بھروسہ رہتا ہے، اعتماد رہتا ہے، جس کے گھر آپ جاتے ہیں اس کو بھروسہ رہتا ہے، پھر اسی بھروسے کو توڑ کر کے آپ خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ برائی ہوتی ہے، اور اس کا وبال قیامت کے دن بہت ہی زیادہ ہوگا اور اس کی سزا بہت ہی زیادہ بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ بھی خیانت ہے، آدمی کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنی جو ہے پڑوسی کا حق، اسی طرح سے اپنے آس پاس رہنے والوں کا حق پہچاننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سب کا حق پہچانتے تھے۔ فرعون کے ساتھ جب معاملہ ہوا، قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، اور فرعون کے جو ہے کارندے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، تو کہاں گئے؟ نکل گئے باہر، مدین کے پاس پہنچے، ایک باغ میں پہنچے، اور باغ میں کیا دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو، اپنی بکری اور دیگر جانوروں کو چرا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر لائے ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس پانی پلا رہے ہیں۔ کنویں پر ایک بڑا سا پاٹ تھا، پتھر تھا، وہ رکھا ہوا تھا، اسے ہٹایا اور پانی پلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں دور کھڑی ہیں، اور وہ کچھ نہیں کہ ان کی بکریاں بھی ہیں، وہ دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور پوچھا کہ تم کیوں یہاں کھڑی ہو، تم کیوں جو ہے پانی نہیں پلا رہی ہو؟ ان لوگوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا ہم نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے جائیں، اور ہمارے والد یہ کیا ہیں؟ بڑے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے جو ہے آدمی ہیں۔ یعنی کئی جواب دے دیا۔ کیا جواب دے دیا؟ ہم ادھر کیوں کھڑے ہیں، ادھر یہ کھڑے ہیں تاکہ اختلاط نہ ہو، مردوں کے بیچ میں رہنا یہ عورتوں کے لیے بہتر نہیں رہتا ہے۔ ادھر سب پانی پلا رہے ہیں، ادھر سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، تو یہ لڑکیاں الگ کھڑی ہیں تاکہ بے پردگی نہ ہو، اختلاط نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہم پھر اگر اتنا ہی پردہ دار ہیں تو بکری چرانے کیوں آئے؟ آگے بتایا وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو ابو ہیں وہ بہت عمر دراز ہیں، وہ چل نہیں پاتے ہیں، ان کو ٹھیک سے سنائی دکھائی نہیں دیتا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور یہی بکری ہماری روزی کا ذریعہ ہے، تو اب بکری نہیں چرائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو اس لیے ہم بہنیں لے کے نکلی۔ تو یہ جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گئے، اور اس کے بعد میں جو ہے پتھر ہٹایا اور خود ہی بھر بھر کے ڈول بھر بھر کے پانی پلا دیا۔ اور اس کے بعد میں اس دن وہ لڑکیاں گھر میں پہلے پہنچی، یعنی روزانہ لیٹ سے جاتی تھیں، دیر میں جاتی تھی، اس دن پہلے پہنچی۔ والد کو آہٹ محسوس ہوئی، کہا بیٹی کیسے پہلے آ گئی ہو؟ تو کہا ابو یوں ہوا کہ ہم بعد میں پلاتے تھے چرواہوں کے بعد، لیکن اس بار کیا ہوا کہ ایک مسافر آیا اور اس نے جو ہے ہم لوگوں پر ترس کھایا اور ہمارے جانوروں کو اس نے پانی پلا دیا، تو اس طرح سے ہم پہلے آ گئے۔ بزرگ جو ہے بڑے اچھے تھے۔ دیکھیے امانت داری کیا ہوتا ہے کہ آدمی احسان اٹھاتا رہتا ہے اور اس کو یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ لاؤ ہم اس احسان کا بدلہ دیں۔ یعنی جیسے بعض لوگ خالی احسان لینے کے لیے بنے رہتے ہیں، احسان کرنے کے لیے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسن الیک فکافئہ، اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کو اس کا بدلہ دو، تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، اور اگر احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم جزاک اللہ خیرہ ہی کہو، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان۔ بڈھے نے کہا کہ وہ مسافر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، گھر ہے کہ نہیں ہے، کھانا ہے کہ نہیں ہے، بیٹی اس کو بلا لاؤ، ہم جو ہے اس کا حال پوچھیں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ایک لڑکی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بلایا، کہا کہ چلیے ہمارے ابو جان بلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، لڑکی آگے آگے چل رہی۔ دیکھیے امانت داری، نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبیوں کی شان بہت اونچی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی آگے آگے چل رہی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ لڑکی آگے چل رہی ہے تو میری نگاہیں اس لڑکی کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور یہ جو ہے خیانت ہے، امانت داری نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ لڑکی سے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ میرے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلوں گا۔ لڑکی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ راستہ کیسے جانیں گے؟ کہا ہاں یہ بات تو ہے، ایسا کرو کہ تم میرے پیچھے رہنا، اور جب تک راستہ سیدھا رہے گا تب تک میں اس پہ چلتا رہوں گا، لیکن جب موڑ آئے تو جس طرف مڑنا ہوگا اس طرف تم اٹھا کے کنکری پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ادھر مڑنا ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان بزرگ کے گھر پہنچے۔ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری تھی، ان کی حیا تھی، اور یہ نبیوں کی شان تھی، اور اس طرح سے انبیاء کرتے تھے۔ جب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے اور بزرگ کو ماجرا سنایا تو اسی لڑکی نے اپنے ابو سے کیا کہا؟ قالت یا ابت استاجر ہو، کہا اے میرے ابو ان کو نوکر رکھ لیجئے، گھر میں ایک خادم چاہیے، خادم نہیں ہے، ان کو بطور خادم رکھ لیجئے، اجیر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً سب سے اچھا مزدور نوکر خادم کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہو، جو امانت دار ہو۔ اگر طاقتور ہے تو وہ کام کر لے جائے گا، جو ذمہ داری دیں گے وہ ذمہ داری بخوبی نبھائے گا، اور امین ہوگا تو پھر امانت کا تقاضا ہوگا کہ اس میں وہ خیانت نہیں کرے گا۔ وہ بڈھے جو بھی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، وہ ایک بزرگ تھے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دور کا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان بزرگ نے بات سمجھی، اور سمجھنے کے بعد میں ان کو اپنے گھر رکھا، اور پھر یہی دونوں صفت یعنی طاقتور اور امانت دار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری ظاہر ہوئی تو ان بزرگ نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ خادم تو رہیں گے ہی، لیکن یہ جو ہے جب امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں تو یہ جو ہے ہماری بیٹی کے شوہر بھی بننے کے لائق ہے، یہ ہمارا داماد بھی ہو سکتا ہے۔ جو آدمی طاقتور ہو، جو امانت دار ہو، وہ بہت اچھا داماد بنے گا۔ ان بزرگ نے یہ فیصلہ کیا، یعنی داماد کی جو صفات ہوتی ہیں، جس بنا پہ اسے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے بعض صفات پر، اور حدیث میں بھی ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذینها۔ عورت کی سے نکاح جو ہے چار چیزوں کے بنا پر کیا جاتا ہے، ایک مال کے لیے، خوبصورتی کے لیے، خاندان کے لیے اور دین کے لیے، تو تم دیندار کو ترجیح دینا۔ تو یہ معیار ہے لڑکی ڈھونڈنے کا اور لڑکی چننے کا، لیکن داماد ڈھونڈنے کا، شوہر چننے کا کیا معیار ہونا چاہیے وہ اس آیت میں ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ داماد کیسا ہونا چاہیے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی جو طاقتور ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا، وہ امانت دار ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے تکلیف اور جو ہے گھریلو بار کو اٹھانے کی صلاحیت ہوگی، ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت ہوگی۔ آپ اپنی بچی دے رہے ہیں تو یہ بچی کی پوری زندگی اس کے حوالے کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور اس کو تھکن محسوس نہیں ہوگی، وہ عاجز نہیں ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امانت دار بھی ہوگا۔ اور جب وہ امانت دار ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ حقوق ادا کرے گا، اگر ناراض بھی ہوگا تو ظلم نہیں کرے گا، اگر تکلیف بھی ہوگی تب بھی وہ گھریلو ذمہ داریوں سے جی نہیں چرائے گا، اگر جو ہے وہ کسی وقت غریب بھی ہو جائے گا، مالی کمزوری کا شکار ہو جائے گا، تب بھی وہ گھر والوں کو گھر سے نہیں نکالے گا، بچوں کو مارے پیٹے گا نہیں، اسی طرح سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں پھر بھی کوتاہی نہیں کرے گا، اس کے پاس جو بھی میسر رہے گا جس حال میں بھی وہ رکھے گا، خوش رکھے گا۔ تو یہ جو ہے یہ معیار ہے، یعنی بر کیسا ہو، داماد کیسا ہو، ایک معیار ہے۔ ایک بزرگ نے، ایک دیندار بزرگ نے اپنی بیٹی کے لیے جو بر چنا، موسیٰ علیہ السلام کو جو چنا، ان بزرگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں۔ نبی تو بعد میں بنے، جب وہاں سے واپس آئے راستے میں تب بنے، اس وقت تو نبی نہیں تھے، لیکن یہ دو صفت ایسی تھی کہ وہ صفت ان کو بہت اچھی لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ پیٹ کے لیے اور شرمگاہ کے لیے 10 سال تک مزدوری کی، ان بزرگ کی 10 سال تک اجرت پر کام کیا، نوکری کی، مزدوری کی۔ کہا بزرگ نے کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین،
علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، کہا میں چاہتا ہوں کہ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس بیس پہ کہ ان کا جو حق مہر ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے 8 سال تک تمہارے یہاں نوکری کرو گے، بکری چراؤ گے، جب 8 سال چرا لوگے تو ادا ہو جائے گا۔ پھر اگر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 2 سال اور کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، 8 والی کی 10 والی؟ تو صحابہ نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور رسول جانتے، تو کہا کہ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی، 10 ہے، یعنی کہا 8 تو یہ معاہدے کے تحت ہے، ایگریمنٹ ہے، حق مہر ہے، اور یہ جو 2 سال ہے یہ میں اپنی طرف سے ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جو ہے بدلہ دیتے ہیں، اور بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ احسان بھی کرتے، پورا کرتے ہیں اور احسان بھی کرتے۔ تو پیٹ کے لیے اور شرمگاہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک مزدوری کی۔ تو یہ سبق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، ان کے عمل میں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ، ہمارے نوجوان یہ دیکھیں اور یہ سنیں کہ کس طرح سے امانت داری اور صداقت سے جو ہے آدمی کا جو ہے کیریکٹر بنتا ہے، آدمی پر اعتماد کیا جاتا ہے، آدمی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اپنی بیٹی دے، وہ آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی دعوت دے، کسی چیز کی طرف بلائے تو لوگ اس کا اعتبار کریں اور لوگ اس پہ اعتماد کریں۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ زندگی کے ہر میدان میں چلتا ہے۔